بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ امی جان کو حضرت بابا فرید شکرگنج سے بہت عقیدت تھی۔ وہ ہر سال پاک پتن ان کے عرس اور میلے میں شرکت کرتی اور ہم بھی ساتھ جاتے۔ زائرین میں ہر چند نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی۔ وہیں میری 2-4 سہیلیاں بنی، وہ قریبی شہروں سے تھیں۔ بعد میں ان سے رابطہ اور تعلق رہتا تو بہت اچھا لگتا۔ اس بار میلے کے موقع پر ہم نے امی جان کو یاد دلایا کہ پاک پتن چلنا ہے۔ والدہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، سفر کرنے سے گھبرا رہی تھیں۔ میں نے ہمت دلائی کہ انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گی۔ بھائی عمران تو پہلے ہی تیار تھے۔ امی کا اشارہ ملتے ہی ہم نے اپنے بیگ سیٹ کر لیے اور مقررہ دن پاک پتن روانہ ہو گئے۔ خانیوال سے پاک پتن پہنچے تب کچھ تھکن محسوس ہوئی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اڈے پر اترتے ہی میں نے بھائی سے کہا کہ کسی اچھے ہوٹل سے کھانا اور پانی بھی لا دو، بڑی پیاس لگی ہے۔ اس روز گرمی بھی کچھ زیادہ تھی۔ تبھی عمران بھائی ایک ہوٹل کو دیکھ کر ٹھہر گئے اور کھانا لانے والے لڑکے سے پوچھا کہ کیا سالن وغیرہ ہے؟ قیمہ چنے کی دال ہے، سبزی اور مرغی کا سالن بھی سب کچھ ہے۔ جو کہیں لا دیتا ہوں، آپ سامنے کرسی پر تشریف لے چلیں۔ کرسی میز پر نہیں، کھائیں گے لاری اڈے کے پاس بینچ پر جو سواریاں بیٹھی ہیں ادھر کھانے کے ٹرے پہنچا دو اور ٹھنڈے پانی کا ایک جگ بھی لا دو۔ لڑکے نے پھرتی سے حکم کی تعمیل کی۔ 2 گلاس اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ایک جگ عمران کے ہاتھوں میں دیا اور کھانے کے آرڈر کی تعمیل کرانے چلا گیا۔ ہم جلدی گلاسوں میں پانی انڈیل کر پینے لگے تو والدہ نے ٹوکا کہ بچوں، گرمی میں شدید پیاس لگی ہو تو بہت ٹھنڈا پانی گھٹاگھٹ حلق سے نہیں اتارنا چاہیے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر والدہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتی تھیں، خاص طور پر سفر کے دوران۔ اس وقت تو ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے تھے، آج پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اہم باتیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل والا لڑکا کھانے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ ٹرے گرچہ پرانی سی تھی، برتن سستے تھے، لیکن ان میں جو سالن اور رائتہ وغیرہ پروسا گیا تھا وہ بہت لذیذ اور عمدہ تھا۔ بھوک چمک رہی تھی، لہٰذا کھانے کا ہی مزہ آ گیا۔ کھا پی کر ذرا آسودہ حال ہوئے تو ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ عمران بھائی شاید زیادہ کھا گیا تھا، کیونکہ خالص گندم کی گرما گرم تندوری روٹیاں منہ میں ایسے سواد دیتی ہیں کہ کھانے والے کا کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہاں کے چھوٹے سے ڈھابے کے کھانے میں جو لذت تھی، بڑے ہوٹلوں کی ٹاپ کو اس نے مانند کر ڈالا۔ پاک پتن کا میلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ ایک بس آئی اور اس میں سے تمام مسافر اتر گئے۔ ایک خاتون جن کے ساتھ 1-2 شیزہ اور چھوٹا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ہمارے قریب آ گئے۔ بزرگ خاتون نے امی جان سے پوچھا، بہن یہاں سے پیر مکی شاہ کا دربار کتنی دور ہے؟ امی نے عمران بھائی کو کہا، بیٹا ان کو پیر مکی شاہ پہنچا دو۔ عمران سے خاتون نے کہا، یکا کر لو۔ پاس ہی یکا موجود تھا کہ میرے بھائی نے اخلاقاً ان سے کھانے کا پوچھا۔ انہوں نے انکار میں جواب دیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ شاید یہاں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھائی کے ساتھ ہی یہ واپس آ گئے۔ اب ہماری بوریت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ دونوں خواتین ایک 12 سالہ لڑکے کے ہمراہ آئی تھیں۔ امی سے خاتون نے استدعا کی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے کیونکہ اکیلے ہیں۔ خاتون کی بیٹی کا نام تہمینہ تھا۔ پہلے میرے ساتھ اس کی بات چیت اور پھر دوستی ہو گئی۔ اب دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ دربار کے پاس سرائے میں ٹھہرنے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نے یہاں 5 دن رکنا تھا۔ رات کو ہم لوگ بیٹھے قوالی سن رہے تھے کہ تہمینہ کو پیاس لگی۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے بھائی سے کہا کہ اسے پانی پینا ہے۔ تبھی امی بولیں، یہاں گلاس وغیرہ نہیں ہے۔ عمران جاؤ ان کو سبیل سے پانی پلواؤ۔ ہمارے ہمراہ یہ دونوں پانی پینے چلے گئے۔ راستے میں اس نے بھائی سے پوچھا، آپ کتنے دن یہاں ٹھہریں گے؟ جب تک آپ ادھر ہیں۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ ہم تینوں نے پانی پیا تو بھائی نے کہا، ذرا سا آگے چلو، وہ سامنے سے میٹھے سونف کا پیکٹ لے لو۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ عمران بھائی اور تہمینہ ایک دوسرے کی جانب بے حد متوجہ ہیں، مگر خاموشی کے پردے میں شاید یہ ان کی محبت کا پہلا دن تھا اور مجھ سے حجاب تھا۔ دربار پر ہم حاضری دیتے، پھر اپنے سرائے والے کمرے میں آ کر آرام کرتے۔ امی، والدہ، تہمینہ عبادت میں مشغول ہو جاتی، میں تہمینہ کے ساتھ باتیں کرتی، عمران بھائی باہر چلے جاتے، کبھی آ کر لیٹ جاتے، کروٹ ہماری جانب کر لیتے۔
لیکن ان کو نیند نہ آتی، ہماری باتیں سنتے رہتے۔ اگلے روز دربار پر حاضری ہو گئی تو صلاح و مشورے سے ہم سبھی اکٹھے چند پیر چلے گئے۔ وہاں چادر چڑھائی اور دوپہر کو لوٹے۔ امی اور خالہ تھک گئی تھیں، وہ آرام کرنے لگی اور ہم دونوں عمران بھائی کے ہمراہ چلی آئیں۔ اسٹال دیکھے، پھر لوگوں کے ہجوم سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، جبکہ عمران خاموش بیٹھے تھے جیسے خیالوں کو دنیا میں گم ہو۔ تہمینہ کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ آج ہمارا یہاں آخری دن تھا اور کل اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جانا تھا۔ جیسے چاہتی ہو کہ عمران سے اکیلے میں بات کر لے، وہ بے کل سی ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی آ گیا۔ باجی، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ میں نے عمران سے کہا، بھیا تہمینہ کو سرائے تک اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ تہمینہ نے اپنے بھائی کو کہا، راجہ تم باجی گل کے پاس رہوگے جب تک عمران مجھے چھوڑ کر واپس نہ لوٹ آئے۔ باجی گل کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ سب کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ میں سمجھ رہی تھی یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ صرف چند لمحوں کی رفاقت میں دل کی بات کہنی تھی۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ رستے میں تہمینہ نے عمران سے اگلے سال آنے کا وعدہ لیا تھا اور ہمارا ایڈریس بھی لیا۔ رات کو خالہ نے بتایا کہ ہم صبح تیز گام سے لاہور واپس جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اداس ہو گئی، لیکن عمران تو بالکل ہی بجھ سا گیا، جیسے کوئی پیاری ہستی اس سے بچھڑنے والی ہو۔ لیکن یہ مرحلہ تو آنا تھا، ہم کو بچھڑنا ہی تھا، ملے تو بچھڑنے کے لیے۔ مسافرات میں ملنے والے چند گھڑیوں کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کا دوبارہ ملنا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو سفر میں ملتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں تو بھول کی دھول میں کھو جاتے ہیں، دوبارہ یاد نہیں آتے، لیکن کچھ ہم سفر مختصر سے ساتھ کے بعد یادوں میں امرت گھول دیتے ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ تھا تہمینہ اور ہمارا راستہ۔ پیار کے رشتے میں امرت رس گھول گیا تھا۔ رات کو جب امی اور خالہ سو گئیں تو بھائی اور تہمینہ باہر نکل گئے۔ دربار کے اسٹالوں پر سے عمران نے اپنی محبت کی چند نشانیاں اسے لے کر دیں۔ اس نے عمران کو رومال اور مجھے ایک اچھی کتاب تحفے میں خرید کر دی۔ وقت رخصت، ہم سب اداس تھے۔ کتنا مختصر سا دن تھا، لیکن کس قدر اپنائیت بھرا تھا۔ جب وہ تانگے میں بیٹھ کر جانے لگے تو تہمینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمران بھائی کی بھی پلکیں بڑی نم تھیں۔ انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا۔ 4 دن کی پاکیزہ محبت تھی اور جدائی کی یہ گھڑی کتنی اذیت ناک تھی۔ لمحہ بھر بھی عمران بھائی نے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چند گھڑیاں اور ساتھ رہنا چاہتے تھے، لہٰذا انہیں روک کر ہم نے جلدی رخت سفر باندھا۔ دربار کو آخری سلام کیا، بس اسٹینڈ کے لیے تانگے میں بیٹھے اور وہاں سے ہو کر ساہیوال ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ انہوں نے یہاں سے ہم سے جدا ہونا تھا۔ تہمینہ کی ماں نے میرے بھائی کا شکریہ ادا کیا، امی سے گلے ملی، مجھے دعائیں دیں اور کہا کہ اگلے سال زندگی رہی تو دوبارہ پھر ملیں گے۔ گاڑی آ گئی اور وہ سوار ہو گئے۔ وہ لاہور کی سمت روانہ تھے۔ ہمارا دل بوجھل تھا۔ ہم نے بس سے خانیوال جانا تھا۔ ہم لاری اڈے آ گئے۔ گھر آئے تو کافی دنوں تک تہمینہ کی یاد آتی رہی۔ پھر ہم اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن عمران بھائی جیسے اپنا قرار اسے دے آئے تھے۔ ان کی گھڑیاں پل چین نہ تھا۔ سبھی ساتھی اپنے پتے وغیرہ دے جاتے تھے جن کو رابطہ کرنا ہوتا تھا، لیکن تہمینہ نے نہ فون، نہ نمبر اور نہ گھر کا پتہ دیا تھا، البتہ ہمارا ایڈریس لیا تھا۔ سال گزر گیا، اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مجھے تو سال گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، لیکن عمران کو ایک دن عمر بھر کا لگا۔ پھر اگلے سال کا وہ مہینہ آ گیا جب پاک پتن کے میلے میں ہفتہ بھر رہ گیا۔ بھائی نے نئے کپڑے سلوا لیے۔ اس بار امی سفر کے قابل نہ تھی۔ انہوں نے نہ جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ میں امی کے بغیر کیوں کر جاتی؟ عمران بھائی اکیلا ہی چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر امید بھری نظروں سے سارے میلے گھوم پھر کر اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ نہ ملی۔ دل ہی دل میں اس کے ملنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ اگلے روز شام کے وقت امید بھر آئی۔ وہ ماں، بیٹی اور اس کا بھائی ایک بس سے اترے اور ادھر ادھر دیکھتے آ رہے تھے کہ عمران کو دیکھ لیا۔ وہ بھی بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ تہمینہ اسے دیکھ کر جی اٹھی، بے چینی سے ان کی طرف بڑھا، آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اس کی والدہ بھی بہت محبت سے ملی۔ انہوں نے عمران بھائی کے ساتھ سرائے میں ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ اب والدہ اور چھوٹا بھائی سو جاتے اور رات کی تنہائی میں یہ دونوں بیٹھ کر خوب باتیں کرتے۔ وہ پچھلے برس سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ عمران نے گلہ کیا کہ اپنا ایڈریس دیا نہیں اور ہمارے پتے پر رابطہ بھی نہیں کیا۔ ایک بار بھی
ہم نے مکان تبدیل کرنا تھا تبھی پتہ نہیں دیا تھا اور اب مکان بدل لیا ہے۔ اب تو ایک پل بھی تمہارے بغیر جینا دشوار ہے۔ اس بار تو مل گئے، کیا خبر دوبارہ پھر مل سکیں یا نہ مل سکیں۔ اب وقت کی کلائی مت چھوڑنا، جدا ہونے سے پہلے مجھے بتا دو کہ کب کیسے ہم جلد مل سکتے ہیں۔ مجھ سے شادی کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کرنا، اور رابطہ کا سلسلہ بتا دو تاکہ تمہارے گھر والوں سے رشتہ طلب کر کے تم کو عزت سے اپنا لوں۔ بھائی نے ایک سانس میں وہ سب کچھ کہہ دیا جس کے لیے سال بھر کا جان لیوا انتظار کیا تھا۔ حوصلہ رکھو عمران، تہمینہ نے کہا تھا۔ 1 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ میں دل سے تمہاری ہوں اور تمہاری رہوں گی، اس بات میں کوئی شک نہ کرنا۔ ابھی ہمارے حالات اس بات کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں۔ اگر تم نے صبر سے انتظار نہ کیا تو ہم ایک دوسرے کو پا نہ سکیں گے، اور ہمیشہ کی جدائی کا اپریت ہماری چاہت کو نگل لے گی۔ عمران کو تہمینہ کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن وہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہ چاہتا تھا، اسی وجہ سے محبت تھام نہ کر سکا، اور 4 روز ساتھ رہ کر یہ ایک بار پھر 1 برس کے لیے جدا ہو گئے، دوبارہ اسی جگہ ملنے کا وعدہ کر کے۔ اب کی گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، میری منگنی ہو چکی تھی، ماموں زاد بھائی کے ساتھ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ عمران بھائی کو اچھی نوکری مل گئی تھی، لیکن وہ اوور ٹائم بھی پڑھایا کرتے تھے تاکہ اخراجات میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وہ دن آ گیا جب امی اور بھائی نے مجھے اپنے گھر سے وداع کیا اور میں پیا کے آنگن کا سنگھار بن گئی۔ ماں کو میرے بعد بھیا کی دلہن لانے کی فکر ہو گئی۔ وہ اکیلی رہ گئی تھیں، چاہتی تھیں کہ اپنی بھانجی سدرا کو بہو بنا کر گھر لے آئیں، جس کے بارے میں برسوں پہلے سے ان کے ذہن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی لڑکی میری بہو بنے گی۔ جب بھی امی اس بات کا تذکرہ کرتی تھیں، عمران بھائی خاموش رہتے تھے، ہاں نہ میں جواب نہ دیتے، اور کبھی کہتے تھے ماں وقت آنے دو تبھی بات منہ سے نکالنا۔ تہمینہ ملی تو عمران کے ذہن سے سدرا بالکل ہی نکل گئی اور جیون ساتھی کی واضح شیبہ بن گئی۔ وہ دن رات تہمینہ کو جیون ساتھی بنانے کے لیے خواب دیکھنے لگا، اس کے دل کے راز سے صرف ہی واقف تھی، اور وہ مجھے اپنے رازدار بنا چکا تھا۔ امی ابھی تک اس کے ارادوں سے واقف نہ تھیں۔ ایک روز ماں نے بیٹے سے کہا، عمران اب میں گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی، بیمار رہتی ہوں، گھر سنبھالنے والی لے آؤ تاکہ سکون سے زندگی کے یہ 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں بسر کر سکوں۔ ماں میں بھی یہی سوچتا ہوں، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو، کچھ رقم اور جوڑ لوں تو تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو کیا میں تیری خالہ سے سدرا کے لیے بات کر لوں؟ ماں نے خوشی بھرے لہجے سے پوچھا۔ نہیں ماں، ابھی سدرا کے لیے خالہ سے مت کہنا، کیا خبر اس کی بجائے کوئی اور میری نظر میں ہو۔ کون ہے وہ بتا دے، وہاں جا کر بات کر لیتی ہوں۔ کہاں نہ کچھ دن ٹھہرو، بتا دوں گا۔ ماں کو آس آور کے بھنور میں چھوڑ کر وہ دوبارہ میلے پر جانے والے دنوں کا انتظار کرنے لگا۔ دن تھے کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتے، ایک ایک لمحہ ہر دن کا انگلیوں پر شمار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہاں جانے کا دن آ گیا۔ جس روز روانہ ہونا تھا اس روز عمران میرے پاس آیا، کہنے لگا، بہنا چلنا ہے، حضرت بابا فرید صاحب کے دربار پر پاکپتن جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، بھائی میں نہیں جا سکتی، تم چلے جاؤ اور میری طرف سے حاضری دے دینا اور دعا کرنا۔ کہنے لگا، اچھا، تم بھی دعا کرتی رہنا، خدا کرے کہ اس بار تہمینہ ملے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم مل جائیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ شام کو بس میں سوار ہوا اور اسی رات 11 بجے پاکپتن پہنچ گیا۔ وہ بڑی بے چینی سے اسے تلاش کرنے لگا۔ آخرکار اس کی امی نظر آئیں، مگر وہ ساتھ نہ تھیں۔ تبھی اس نے تہمینہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ ذرا سامنے گئی ہے پانی لینے۔ عمران بھائی نے 2-4 باتیں خالہ سے کہیں اور جلدی اس طرف گیا جہاں پانی لینے کے لیے انتظام تھا۔ وہاں وہ نظر نہ آئی، چاروں طرف نظریں دوڑائیں، تبھی سامنے نیم کے درخت کے نیچے اسے ایک مرد اور لڑکی بیٹھے دکھائی دیے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، یہ تہمینہ ہی تھی، لیکن ساتھ کوئی اور اجنبی نوجوان تھا، شاید کوئی رشتہ دار ہے، وہ سوچنے لگا، اور احتیاط سے تھوڑے فاصلے پر اس طرف جا بیٹھا جدھر تہمینہ کا منہ تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا اور جلدی دوسری رخ منہ پھیر لیا۔ بھائی سمجھا شاید کہ اندھیرے میں وہ اسے پہچان نہ سکی۔ وہ واپس اس کی والدہ کے پاس آیا، بخار سا محسوس ہوا۔ تہمینہ کی ماں نے چائے اور سر درد کی گولی دی۔
آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن تہمینہ نہ آئی اور میرا بھائی اس کے انتظار میں خالہ کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ آ گئی لیکن عمران کو نظر انداز کر دیا، اس سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب ہو کر بیٹھ رہی جیسے پہچانتی نہ ہو۔ البتہ اس کا چھوٹا بھائی راجہ جو اب 15 سال کا ہو چکا تھا، وہ عمران کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ ذرا دیر کو خالہ باہر گئی تو عمران نے از خود تہمینہ کو مخاطب کیا، کیسی ہو؟ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم بیٹھی باتیں کر رہی تھی؟ بالآخر عمران نے پوچھ ہی لیا۔ تم کو کیا، میں جس کے ساتھ مرضی بات کروں، اس نے بے اعتنائی سے کہا اور اٹھ کر وہ باہر چلی گئی۔ اس کے اندر بیگانگی سے عمران کا دل ٹوٹ گیا، زمین گھومنے لگی اور آسمان ٹوٹتا محسوس ہوا۔ دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگیں ہوں۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس کا اس نے ہر پل ہر گھڑی کا انتظار کیا تھا، جس نے اسی مقام پر 2 مرتبہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، آج اس نے انجان بن کر پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ کتنی لاتعلق ہو گئی تھی۔ عمران اس وقت مزار پر گیا، رو رو کر دل کی بھڑاس نکالی اور روتا ہوا واپس آ گیا۔ گھر لوٹنے سے پہلے اسے راجہ سرائے کے باہر ملا تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری باجی شادی ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ابھی منگنی ہوئی ہے اس نوجوان کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ بھی یہاں موجود دربار پر ملا تھا۔ پچھلے سال آپ کے جانے کے بعد جب ہم گھر لوٹ رہے تھے، وہ اچانک بس اڈے پر ملا تھا۔ اس نے ہم کو ٹکٹ لے کر دیا اور بس پر روانہ کیا اور ہم اس کے ہمراہ آئے ہیں۔ گویا تہمینہ نے اپنی زندگی کا ہمسفر ڈھونڈ لیا۔ اس سفر کے دوران شاید وہ شخص اسے میرے بھائی سے بہتر لگا تو کوڑا فال اس کے نام پر نکل آیا۔ پہلے جو لڑکی میرے بھائی سے وعدہ وفا کر رہی تھی، بے وفائی کر کے اپنے ہمسفر کے ساتھ زندگی کا بندھن باندھ رہی تھی، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے عمران سے زیادہ مستحکم تھا۔ کتنی سمجھدار نکلی تہمینہ اور اس کی ماں، جو خاموش تماشائی بنی اس سارے کھیل میں سے شامل رہی، جیسے کسی بات کی خبر نہ تھی۔ سچ ہے کہ اجنبی لوگوں پر بھروسہ عبث ہے۔ بھائی کی شادی سدرا سے ہو گئی لیکن اب وہ پاک پتن میلے پر نہیں جاتا۔ اب اسے مزاروں پر جانا گھٹن لگتا تھا۔ جہاں لوگ مرادیں مانگنے جاتے ہیں، وہاں تہمینہ جیسی عورتیں بھی جاتی ہیں جن پر بھروسہ کر کے اس کا دامن دل دار دار ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔